إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، جنت کے محلات، جنت کے باغات، جنت کی نہریں. اللہ پاک فرمائے گا اور کیا چاہیے؟ اے اللہ اور کیا چیز ہے؟ تیری ساری نعمتیں ہمیں مل چکی. اللہ پاک فرمائے گا نہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں دی. جنت سے بڑھ کر، جی ہاں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے اللہ کسی سے راضی ہو جائے. یہ نعمت اہل جنت کو ملے گی جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس امت کی صرف ایک جماعت ہے، صرف ایک جماعت، جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں یہ اعزاز، یہ تمغہ اللہ نے دنیا میں دے دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا. تمام صحابہ جنتی. اور مزید یہ اعزاز ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کے نام لے کر نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی. اور ایک دن تو آپ نے 10 صحابہ کے نام لے کر کہا یہ جنتی. یہ ایک اعزاز ہے. انہی میں سے ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ان کا تعلق بنو زہرہ قبیلے کے ساتھ تھا. بنو زہرہ قبیلہ جو ہے نبی علیہ السلام کا ننھیال ہے، کیونکہ آپ کی والدہ بنو زہرہ قبیلے سے تھی. اس لیے نبی علیہ السلام سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے ھذا خالی، یہ میرا ماموں ہے. ھذا خالی، او صحابہ یہ میرا ماموں ہے. فَلْيُرِ امْرُؤٌ خَالَهُ، اگر تم میں سے کسی کا ایسا خالو ہو جس طرح محمد کا ہے تو دکھلائے. سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں.
غالباً اسلام لانے والوں میں 5واں نمبر ان کا ہے۔ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے کہ اسلام لانے سے 3 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ بڑا ایک طویل خواب ہے۔ اس خواب کا ایک حصہ یہ بھی ہے، کہتے کہ انی فی ظلمت لا ابصر شیئا، میں ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کھڑا ہوں، اس قدر اندھیرا ہے، لا ابصر شیئا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ مشرق کا، نہ شمال کا، نہ جنوب کا، پتہ ہی نہیں چلتا، اس قدر اندھیرا ہے۔ پریشان تھا میں کس سمت کو اختیار کر کے چلوں۔ اچانک کیا ہوا؟ اذ اضاء لی القمر، اچانک ایک چاند میرے لیے نمودار ہو کر آ گیا، روشن آ کر آ گیا۔ جو ہی چاند میرے سامنے آیا اور چاند کی روشنی، میں اس روشنی میں چلنے لگا۔ میں نے چند قدم چلے تھے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آگے بھی کوئی جا رہا ہے، اسی روشنی میں کوئی اور بھی جا رہا ہے۔ آگے جانے والے پر جب میں نے غور کیا، فَإِذَا ہوا زید بن حارثہ، وہ زید بن حارثہ تھے رضی اللہ عنہ، جو میرے آگے جا رہے تھے۔ پھر میں نے غور کیا تو دیکھا کہ زید بن حارثہ کے آگے بھی ایک اور آدمی جا رہا ہے۔ وہ دیکھا کون ہے؟ فَإِذَا ہوا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر میں نے غور کیا، دیکھا علی بن ابی طالب کے آگے بھی کوئی آدمی جا رہا ہے۔ فَإِذَا ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ بڑا اس طویل خواب کے بعد جو ہی میری آنکھ کھلی، صبح ہوا، صبح کے اجالے کے اندر مجھے فکر لاحق ہو گئی، یہ کیا خواب تھا؟ خاموشی کے ساتھ میں نے ان تینوں سے رابطے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ کو نبوت عطا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے ملا، میں نے کوئی تفصیل معلوم نہیں کی، خواب دیکھ چکا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، خیر اتنا پوچھا اِلیٰ مَا تَدْعُو، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ میری دعوت ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جو یہ الفاظ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو یہ کلمات نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے، زبان سے نکلتے گئے اور میرے دل میں اترتے گئے، بس نبی علیہ السلام کے یہ کلمات مکمل ہوئے تو میں نے اسی وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ایک یہ بھی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک مقام ہے، جن کی ایک شان ہے۔ انہوں نے ایک دن نبی علیہ السلام سے ایک درخواست کی جو کسی صحابی کے نہ ذہن میں آئی نہ کسی نے یہ سوال کیا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔
کل نبی مجاب، حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی مستجاب الدعوات کا ہو۔ مستجاب الدعوات کا معنی ہوتا ہے کہ جو میں اللہ سے مانگوں اللہ مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہ کرے۔ امت میں بھی ایسے خوش نصیب لوگ کہ جو مستجاب الدعوات تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اللہم اجب دعوتہ، بس اتنا کہا، کوئی لمبی ان کے لیے دعا نہیں کی۔ اجب دعوتہ، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ ساتھ ہی ایک نسخہ بتایا کہ اے سعد، اگر تو چاہتا ہے کہ تو مستجاب الدعوات بن جائے، ایک کام کر، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اجب اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ آج وعدہ کر، بھوکا مر جانا، پیاسا مر جانا، جیسے بھی حالات ہو، لیکن آج وعدہ کر کبھی زندگی میں حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی خوراک حلال کی بنا دے، بس تکن مستجاب الدعوات، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق حلال، اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے، بس ہمارے ذہن میں توحید تو ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع تو ہے، اپنی معاش کے بارے، معیشت کے بارے ہم نے غور نہیں کرتے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمل کی قبولیت کرنے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، عمل کی قبولیت کے لیے جہاں توحید شرط ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع شرط ہے، وہاں رزق حلال بھی شرط ہے۔ اپنی کمائی پر غور کرو۔ دین اسلام میں دو خانے، تین خانے نہیں ہیں، ایک حلال کا، ایک حرام کا۔ جو چیز حلال ہے وہ حلال کے کھانے میں ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام کے کھانے میں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہے، جن میں حلال ہونے کی بھی امکان ہے اور حرام ہونے کی بھی چانس ہیں۔ شریعت نے ان کے لیے الگ کھانا نہیں بنایا، بلکہ ان کو بھی شریعت نے حرام میں ڈال دی، کمائی کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص محنت اور مشقت کے بعد، طویل سفر کے بعد، تکلیفوں کے بعد حج کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کو وعدے لگاتا ہے اپنی حاضری کے بارے، جواب کیا آتا ہے؟ مطعموں کو حرام، ایک ہی بات ہے، مطعموں کو حرام۔ اے حج کے لیے آنے والا، عمرے کے لیے آنے والا، طواف کرنے کے لیے آنے والا، وعدے لگانے والا، اللہ کو پکارنے والا، سن، مطعموں کو حرام، تیرا کھانا حرام کا، وہ مشربوں کو حرام، تیرا پینا حرام کا، وہ ملبسوں کو حرام، تیرا پہننا حرام کا، انا یستجاب لک، تیری دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے؟ حج جیسا عمل جب اس کے لیے ہے تو زکوٰۃ کہاں گئی؟ صدقات، خیرات، حرام کے کپڑے پہن کر نماز پڑھے گا، نماز کہاں قبول ہوگی؟ لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس آدمی کا جسم حرام سے پلا
وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے معاش کو چیک کیجیے، اپنی روزی کو چیک کیجیے، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں سے چلا جانا ہے۔ آپ کا رزق وہی ہے، آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھایا پیا پہنا، باقی تو ورثاک ہے۔ ایسا تو نہیں ہوس میں آ کر حلال اور حرام کا تمیز ختم۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا تھا، بیٹو دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے نبی علیہ السلام سے دعائیں لینے کے لیے، تم نہیں جاتے، جاؤ نبی علیہ السلام سے دعائیں لے کر۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں کوئی نصیحت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی نصیحت فرمائی، ایک ہی فرمایا، ریس نہیں لگانی، بس ریس نہیں لگانی۔ ریس سمجھتے ہیں؟ دو آدمی مقابلے میں دوڑتے ہیں، یہ ریس ہے۔ جب آدمی ریس لگاتا ہے نا جی، وہ نیچے نہیں دیکھتا، اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیچے کوئی پھسلن آ گئی، پھسل گیا، کوئی ڈیورشن آئے، گر گیا، کوئی کھڈا آئے، کوئی پتھر پڑا تھا لگا، گر گیا، اس لیے کہ وہ دیکھ کر نہیں چلتا، اس کی نظر یہ آگے ہوتی ہے جہاں پہنچنا ہے، یہ اس آدمی پر ہوتی ہے جس کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ مجھے کراس تو نہیں کر رہا۔ یہ ریس لگتی ہے نا، موٹر سائیکلوں پر لگتی ہے، گاڑیوں پر لگاتے ہیں۔ ریس میں سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے، مد مقابل کو دیکھا جاتا ہے، اس کو کراس کرنا ہے۔ بیٹو ریس نہیں لگانی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم دونوں کی جھوپڑیاں تھیں، اس نے گھر بنا لیا، میں جھوپڑی میں رہ گیا، اس سے پیچھے رہ گیا، ہم دونوں پیدل تھے، اس نے گاڑی لے لی، ہم دونوں نیو کراچی میں رہتے تھے، یہ ڈیفینس پہنچ گیا، ہم کرائے کے مکان میں تھے، اس نے بنگلہ خرید لیا۔ کون سا فارمولہ تھا تاکہ وہی میں بھی چل لوں؟ یہ ہے ریس، یہ ہے ریس۔ ریس لگ رہی ہے، شریعت کو نہیں دیکھ رہا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ گھر والے تانے دیتے ہیں، دیکھ وہ تیرا بھائی تھا کہاں پہنچ گیا، تو رہ گیا۔ گھر والوں کے تانے، برادری کی باتیں ستیہ ناش کر دیتی ہیں، دین برباد کر دیتی ہیں۔ یہ ریس ہے، ریس ہے۔ رزق کے حلال کو سمجھو میرے بھائیو میری بہنوں، رزق کے حلال کو سمجھو۔ اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، ساتھ اپنی کمائی حلال کی کر لے، حلال کر لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ کبھی حرام کے قریب نہ جاؤں، اب تو خاص طور پر وعدہ ہو گیا کبھی بھی حرام کے قریب نہیں جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مستجاب الدعوات بنا دیا۔ میں جس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، کس کس موڑ پر کیسی کیسی دعائیں کی، کس کس کے لیے بد دعائیں کی، اللہ نے کیسے ان کو قبول کیا، حیران ہو جاتا ہوں۔ کوفہ کے گورنر تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا کوفہ کا۔ ایک دن ایک علاقے سے گزرے
لوگ جمع ہیں اور ایک شخص یسب علی و طلحۃ و زبیر، ایک خبیث، ایک ملعون شخص ان تین ہستیوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سیدنا علی کے بارے برس رہا تھا، سیدنا طلحہ کے اوپر، سیدنا زبیر کے اوپر گھٹیا جملے، بکواسات، نازیبا کلمات۔ سیدنا سعد بن وقاص پہنچ گئے، فنہا ہو اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے، اسے کہا جانتا یہ کون ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو امت کے لیے اسوہ حسنہ تھے، نمونہ تھے، جن کے ایمان کو بطور معیار کے اللہ نے پیش کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ۔ تو صحابہ کے بارے گھٹیا جملے استعمال کرتا ہے۔ یہ طلحہ کون تھا؟ زبیر کون تھا؟ تجھے پتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي الطَّلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ۔ ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں باڈی گارڈ دیے تھے، اللہ نے مجھے 2 باڈی گارڈ دیے ہیں، ایک طلحہ ایک زبیر۔ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے باڈی گارڈ کے بارے بکواس کہہ رہے ہیں، گھٹیا جملے۔ سیدنا علی کون ہیں؟ اہل بیت کے مرکزی انسان ہیں، تو اہل بیت کے بارے نہ زیبا کلمات کہتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ بنتا ہے۔ جس وقت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ گفتگو کرنے کے بعد خاموش ہوئے، بجائے اصلاح کرنے کے، بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے، معافی مانگنے کے، رجوع کرنے کے، کیا کہتے ہیں؟ لوگ اسے کہتے ہیں یحدثنی، دیکھو یہ کس طرح ڈانٹ رہا ہے، کس طرح لیکچر دے رہا ہے، کس طرح مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کأنما نبی من الانبیاء، ایسا لگتا ہے یہ وقت کا نبی ہے، یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ ایک نبی جس طرح امتیوں کو کہتا ہے اس طرح یہ نبی مان کے بات کرتے ہیں۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ گفتگو اتنا بری لگی کہ بجائے اصلاح کرنے کے اس طرح گھٹیا گفتگو کرتا ہے۔ فوراً اٹھے، فدعا بماء فتوضا، سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، ثم قام فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، ثم رفع یدیہ، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اس شخص کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الرجل سب اقواما، اے اللہ اس شخص نے کن ہستیوں کو بکواس اور گھٹیا الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا ہے، وہ کیسے عظیم لوگ تھے جن کو تو نے کیا مقام دیا، عزت دی، اے اللہ تیرے دین میں ان کی کیا قربانیاں ہیں، کیا خدمات ہیں، ان عظیم ہستیوں کے بارے یہ غلیظ جملے استعمال کر رہے ہیں۔ اے اللہ میری تیرے آگے اس کے بارے یہ بد دعا ہے، اس کو ایسی سزا دے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، عبرت کا نشان بن جائے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات جو بھی مکمل ہوئے، مجلس والوں نے دیکھا کہ سامنے ایک اونٹنی آ رہی ہے، وہ یہی سمجھے کسی شخص کی یہ اونٹنی بھاگ گئی ہے، یہ بھاگی ہوئی اونٹنی ہے، اونٹنی آ رہی ہے، لوگ سیڈوں پہ ہٹ گئے،
وہ اونٹنی آئی اور سیدھی اسی آدمی کو اپنے پاؤں کے ساتھ اس نے روننا شروع کر دی. وہ رونتی رہی حتیٰ ماتا، حتیٰ کہ وہی فوت ہو گئی. جو ہی اونٹنی اس شخص کو رونتی رہی اپنے ٹانگوں کے ساتھ حتیٰ کہ فوت ہو گیا، اونٹنی واپس چلی گئی. تمام لوگوں کی زبان پر یہ جملہ تھا، قد اجاب اللہ دعا کا یا ابا اسحاق. ابو اسحاق کنیت ہے سعد بن وقاص کی. اے سعد، اللہ نے تیری دعا کو اس کے بارے جو کہی وہ قبول کر لی. اے اللہ نے واقعی تجھے مستجاب الدعوات بنایا. صحیح بخاری کی وہ حدیث دیکھیں کہ کوفہ کے لوگ، اب سننا، کوفہ کے لوگ ایک وفد کی شکل میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر اپنے گورنر سعد بن وقاص کے بارے شکایات کی، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا لا یحسن یصلی، یہ تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کرو. سب سے پہلے زمین کی پشت پر سب سے پہلے جن لوگوں نے صحابہ کی نمازوں پر اعتراض کیا وہ کوفی ہیں. صحابہ کے عقیدے پر اعتراض کرنے والے کوفی، صحابہ کے اخلاق پر اعتراض کرنے والے کوفی، صحابہ کے کردار پر اعتراض کرنے والے کوفی، صحابہ کے عقیدے پر ضرب لگانے والے کوفی ہیں. ان کوفیوں نے کن کے ساتھ دفاع کی؟ آگے کہنے لگے امیر المومنین، کس کو آپ نے ہمارا گورنر بنا دیا؟ لا یحسن یصلی، جس کو نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن معاذ کو پیغام دیا کہ آپ جلدی ہے، اور کہا کہ یہ لوگ آپ کی نماز کے بارے اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ ان کو نماز صحیح نہیں پڑھاتے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اما انا فواللہ اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے امیر المومنین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان کو اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح نماز پڑھاتے ہوئے میں نے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر نے فرمایا ذاک الظن بک، مجھے آپ کے بارے یہی توقع تھی، آپ کے بارے یہی توقع تھی، مگر ان کے اعتراضات تھے اس لیے آپ کو بلا لیا. 2-3 ساتھی اور ساتھ ملا لیے. سیدنا عمر نے حکم دیا کہ تم اس قافلے والوں کے ساتھ چلو، اپنے گورنر کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور کوفے کی ہر مسجد میں ایک نماز پڑھو. کوفے کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں ایک نماز پڑھنا. نماز کے بعد جب سلام پھر جائے کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھنا یہ تمہارا گورنر ہے، تمہیں ان کے بارے کیا شکایات ہے بتاؤ. آ گئے، جس مسجد میں جاتے ہیں وہی تعریف کرتے ہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں، کوئی اعتراض نہیں. ہاں، کوفے کی ایک مسجد میں جب گئے اور پوچھا گیا یہ تمہارا گورنر ہے، ان کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اسامہ اس کا نام تھا. اس نے کہا اگر پوچھتے ہو تو ہمیں ان کے بارے 3 شکایتیں ہیں. پہلی شکایت یہ فَإِنَّهُ لا يسیر بالسریت ہے. پہلی بات تو یہ جہاد کی یہ ترغیب دلاتا ہے، یہ خود جہاد میں نہیں جاتا، لوگوں کو بھیجتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے، خود نہیں جاتا. ولا یقسم بالسویت ہے، جب کوئی چیز آتی ہے اس کے بعد زکوٰۃ کی شکل میں، کوئی اور صدقات کی شکل میں، عطایا کی شکل میں، تو یہ تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں کرتا، اس کی تقسیم میں ناانصافی ہوتی ہے.
جو قریب والے ہیں ان کو نوازتا ہے، دور والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ولا یعدل فی القضیۃ، جب اس کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے، کوئی فیصلہ آتا ہے، انصاف نہیں کرتا۔ سیدنا سعد بن وقاص ساتھ کھڑے تھے، جب وہ شخص نے اس عظیم صحابی کے اوپر 3 الزام لگائے، 3 الزام، یہ کوفی ہے، صحابہ کا، میں نے کہا نا، صحابہ کے عقیدے پر، اخلاق پر، کردار پر، ان کی عدالت پر ضربے لگانے والے یہ کوفی ہیں، انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ تو سیدنا سعد بن وقاص نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے اس نے میرے اوپر جو 3 الزام لگائے ہیں، یہ 3 الزاموں میں جھوٹا الزام، اے اللہ یہ جھوٹا ہے اور تو جانتا ہے، جب یہ جھوٹا ہے اور ایسا ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کے لیے میری 3 بد دعائیں ہیں، اے اللہ میری 3 بد دعائیں اس کے حوالے سے قبول فرما دے۔ پہلی بد دعا یہ ہے اطل عمرہ ہو، اطل عمرہ ہو، اے اللہ اس کی عمر کو انتہائی لمبا کر دے، عمر لمبی کر دے۔ آپ بھائی اور آپ بہنیں تو کہیں گے یہ تو دعا ہے، یہ کون سی بد دعا ہے کسی کو دعا دینا کہ آپ کی عمر لمبی ہو، یہ تو دعا ہے نہیں۔ با برکت عمر کے مراحل جو ہیں، جوانی ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے، یہ تینوں با برکت حصے ہیں زندگی کے۔ اس کے بعد ایک حصہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں ارذل العمر، ارذل العمر، یہ ایسی خطرناک زندگی کا حصہ ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس میں عقیدہ سلامت نہیں رہتا، کردار سلامت نہیں رہتا، اخلاق سلامت نہیں رہتے، جس میں سوائے محتاجی کر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ارذل العمر، اللہ ایسے بچائے۔ ارذل العمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمر سے اللہ سے پناہ طلب کی، ارذل العمر سے اللہ بچا لو۔ سیدنا سعد بن وقاص نے کہا اطل عمرہ، اس کی عمر کو ارذل العمر تک لے جاؤ۔ وَأَطِلْ فَقْرَهُ، جو ہی اس کی عمر بڑھتی جائے ویسے ہی اس کو کلاش کر دے، اس کو محتاج کر دے۔ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور عمر بڑھ جاتی ہے تو آدمی پرہیزگاری میں آ جاتا ہے، جوانی میں کوئی غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو بڑھاپے میں توبہ کر لیتا ہے، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، داڑیاں رکھ لیتے ہیں، سنت کے مطابق لباس بنا لیتے ہیں، گفتگو اچھی کرتے ہیں، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اس میں وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اس کی عمر بڑھتی جائے، اس کی شیطانیت بھی بڑھتی جائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کلمات کو کیسا قبول کیا۔ اللہ نے اس شخص کی اتنی عمر بڑھا دی، اتنی بڑھا دی، اتنی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اس کی آنکھوں کا اوپر والا جو پردہ ہے وہ رخسار پر آ گیا تھا۔ کوئی چیز دیکھنی ہوتی تو اپنے ہاتھ کے ذریعے اس پردے کو ہٹاتا اور پھر دیکھتا تھا، اس قدر عمر لمبی ہو چکی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا وہ فتنے کی زد میں آتا کہ ایک لعنتی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، مختار ثقفی، آپ نے سنا، مختار ثقفی، جس نے دعویٰ کیا اور کہا جو فرشتہ محمد مصطفیٰ کے پاس آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل وہ میرے پاس آتا ہے۔ مختار ثقفی جو ایک جلیل کا صحابی کا بیٹا تھا، اللہ گمراہی سے بچائے، نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بدترین فتنے کی زد میں یہ اسامہ نامی شخص آیا اور وہی قتل ہو گیا۔
شیطانیت اس قدر تھی، شیطانیت اس قدر تھی، باوجود اس کے ایک چوک پر پڑا رہتا تھا، آخر وقت میں چوک پہ پڑا رہتا تھا اور کہتا رہتا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت السعد، لوگو میں بوڑھا آدمی ہوں، سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، سعد کی بد دعا لگ گئی۔ پھر بھی اتنا خبیث تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے جب آواز سنتا عورتیں گزر رہی ہیں ان کو چھیڑتا رہتا تھا، اس قدر خبیث تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے دعا کی تھی کہ اللہ رسول میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، جو بھی زبان سے نکالتے تھے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں۔ ایک دن سعد بن وقاص میں بارے آتے ہیں، وہ کھانا کھا رہے تھے، گوشت گھر میں پکا ہوا تھا، کھا رہے تھے، اچانک ایک چیل نے حملہ کر دیا، چیل نے آ کر بوٹی اٹھائی اور اڑ گئی۔ یہ چیل کوے جن کے مارنے کا ثواب ہے، بوٹی اٹھائی اور اڑ گئی۔ سیدنا سعد بن وقاص نے اسی وقت اس چیل کے لیے بد دعا کی۔ وہ جو بوٹی اٹھا کے گئی تھی اس میں ایک ہڈی تھی، وہی ہڈی اس کے حلق میں پھنس گئی، تھوڑی دیر کے بعد مر کر نیچے آ گئی۔ بہرحال مستجاب الدعوات بننے کے لیے جہاں اور کام ہے وہاں رزق حلال بھی شرط ہے۔ مزید ان کی سیرت پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔